کفار مکہ نے جب مسلمانوں کو ہر طرح تنگ کرنا شروع کر دیا، مسلمان سخت پریشان تھے، خاص طور پر جو غریب تھے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ حبشے کی طرف ہجرت کر جاؤ، کیونکہ یہ جگہ امن والی ہے اور وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پہلا گروپ 11 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا، جبکہ دوسرے گروہ میں 83 مرد، 11 عورتیں، 7 غیر قریشی مرد اور عورتوں نے ہجرت کی۔ اس طرح مکہ میں کوئی ایسا گھرانہ نہ تھا کہ جس گھرانے کے کسی فرد نے ہجرت نہ کی ہو۔ ہجرت کرنے والوں میں ابو جہل کا حقیقی بھائی اور اس کا چچا زاد بھائی بھی شامل تھا۔ ابو سفیان کی بیٹی بھی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا کے سکا بھائی سہیل بن عامر کی بیٹی اور اسی طرح دیگر سرداروں کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ اس ہجرت کی وجہ سے کفار کے سردار پریشان تھے، چنانچہ انہوں نے مشورے کے بعد ابو جہل کے ماجائی بھائی عبداللہ بن ابی، ربیعہ اور عمرو بن عاص کو حبشہ بھیجا اور کافی تحائف بھی دیے کہ حبشہ جا کر بادشاہ نجاشی اور اس کے وزیروں کو دے جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں پناہ لیے ہوئے ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ جب یہ لوگ تحائف لے کر حبشہ گئے، بادشاہ اور وزیروں کو تحائف دیے۔ بادشاہ نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے ملک مکہ سے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ نہ تو ہمارے مذہب کو مانتے ہیں اور نہ ہی آپ کے مذہب کو مانتے ہیں، ان کو آپ اپنے ملک سے نکال دے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے کہا، جن لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے، میں ان کی بات پہلے سے سن لوں پھر فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ نے ان مکہ کے مسلمانوں کو بلایا اور ہجرت کی وجہ پوچھی، تو مسلمانوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے، کس طرح ظلم کا دور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات بھی انہوں نے بتا دیے۔ ان کی تعلیم کے بعد کفار نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا۔ چنانچہ ہم نے آپ کے ملک میں امن کی خاطر پناہ لی ہے۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھا وہ پڑھ لیا۔ جب کفار کی طرف سے یہ اسکیم نہ بن سکی تو انہوں نے دوبارہ اسکیم بنائی اور کفار کی طرف سے عمرو بن عاص نے نجاشی بادشاہ کو کہا کہ ان سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق بھی۔ نجاشی بادشاہ کے دوبارہ بلانے پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے وہ آیت سنائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح اور کلمہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کنواری مریم پر القاء کیا ہے۔ اس پر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بڑھ کر ایک تنکا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ان آیات کو سن کر نجاشی بادشاہ نے کفار کے وہ تمام تحائف واپس کر دیے اور مہاجرین کو ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ یہی نجاشی بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور آپ کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔